बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। आज की कुछ अहम खबरें। पहली खबर तो ये है, इमरान खान साहब जो है वो मशरूत माफ़ी मांगने के लिए 9 मई पे जो है वो राज़ी भी हो गए हैं और इस सिलसिले में उन्होंने ये बाकायदा ये शर्त रखी है कि अगर मुझे सीसी फुटेज दिखाया जाए जिसमें ये नज़र आ रहा हो कि मेरे लोग जो हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो फसाद कर रहे हैं, जलाओ घेराव कर रहे हैं, तो फिर मैं माफ़ी मांगूंगा। अदरवाइज़ फिर ये है कि आप मुझसे माफ़ी मांगें। मतलब इस किस्म का स्टेटमेंट आ गया है। और ये स्टेटमेंट जो आया है ये उनकी तीनों बहनें, अलीमा खान साहिबा और बाकी जो 2 बहनें थीं, कल उन्होंने जो है अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात की और उसके बाद बाहर आके उन्होंने मीडिया से बात करते ये पैगाम उन्होंने मीडिया को दिया है और ये कहा है कि इमरान खान साहब जो है मशरूत माफ़ी मांगने के लिए 9 मई के वाक़यात पर तैयार हैं। लेकिन अगर वो सीसी फुटेज देखेंगे और सीसी फुटेज में ये पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है फसाद कर रहे हैं, जलाओ घिराव कर रहे हैं और कंटोनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो फिर जाके वो माफ़ी मांगेंगे। अदरवाइज़ वो कह रहे हैं कि नहीं तो आपको हमसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो अब ये देखें कि इस किस्म का ये मैसेज आ गया है और इसके ज़ाहिर है कि तीनों बहनों के थ्रू आया है ये मैसेज। हालांकि और भी लीडरान हैं, चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उनके थ्रू नहीं आया, लेकिन बहरहाल ये इन तीनों बहनों के थ्रू ये मैसेज कल आ गया है। जाहिर है कि इस पर तफसील शुरू हो गया। ये आपको पता है कि एक मुबस्सिर का कहना है कि आपको याद होगा कि अभी पिछले ही दिनों जो है, यानी 1-1.5 हफ्ते पहले की बात है कि अलीमा खान साहिबा ने बाकायदा एक मीडिया से बात करते हुए इमरान खान साहब का पैगाम आर्मी चीफ को पहुंचाया था और उनसे ये कहा था कि आप न्यूट्रल हो जाएं और मुल्क को आगे चलने दें। मतलब इस तरीके से। तो अब लोगों का ये कहना है, उनका भी यही कहना है कि बात ये कि अभी इस गाड़ी जो है आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, अभी मुख्तलिफ स्टेशनों पर पहुँच रही है, अब बहुत जल्दी जो है वो इस्लामाबाद पहुँच जाएगी। उनका ये कहना है इस तरीके से कि इमरान खान साहब पहले भी ये एक मैसेज दे चुके हैं, उससे पहले भी एक मैसेज दे चुके हैं और अब ये ख़ास तौर पे ये जो इससे पहले जो अलीमा खान साहब का मैसेज था उसमें बाकायदा दरख्वास्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि दरख्वास्त इमरान खान साहब ने की है कि आप न्यूट्रल हो जाएं और इसके अलावा मुल्क को जो है आगे चलने दें। अब दूसरा खतरा ये आया है कि अब वो इस बात पे राज़ी हो गए कि सीसी फुटेज दिखाएं और सीसी फुटेज दिखाएंगे, उसमें अगर फसाद बर्पा कर रहे होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो फिर मैं माफ़ी मांगने के लिए कौम से तैयार हूँ। अदरवाइज़ जो है मैं फिर आप मुझसे माफ़ी मांगे। मतलब इस किस्म की बात है। अब लोगों का ये कहना है कि सीसी फुटेज का जहाँ तक मामला है, आप सीसी फुटेज पे ही क्यों इक्तफा कर रहे हैं? वैसे देखा जाए तो क्या सीसी फुटेज अगर फ़र्ज़ करें नहीं मिल रही हैं या वो नहीं दिखाई जा रही, तो बहुत सी मोबाइल से इस किस्म की सीसी फुटेज और वीडियोस आ चुकी हैं। लोगों का ये कहना है कि वो सबके सामने, बहुत से मुबस्सिरीन के पास है, बहुत से टेलीविज़न चैनल्स के पास है वो वीडियोस भी, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो झंडा लहरा रहे हैं जब ये फसाद बर्पा कर रहे हैं, जिसमें कैंटोनमेंट की तरफ जा रहे हैं, GHQ की तरफ जा रहे हैं, कोर कमांडर हाउस की तरफ जा रहे हैं। तो और ख़ास तौर पे उनका ये भी कहना है कि इस सिलसिले में अगर एक वीडियो तो बिल्कुल सामने आ गई है और वो वीडियो काफ़ी चली भी है और उस वीडियो में जो है इमरान खान साहब के भांजे एहसान नियाजी जो है वो बाकायदा अपनी पैंट लहरा रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि बस इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया, और वो बाकायदा जो है वो उन्हीं तनसीबात पे चढ़ के पैंट लहरा रहे हैं। तो ये वीडियो भी सामने आ चुकी है लोगों का। इसके अलावा ये भी कहना है कि आपकी जो देरीना वर्कर हैं हमज़ा आली हमज़ा साहिबा, उन्हीं ने भी ख़ास तौर पे वो वाली वीडियो भी आ गई है। उन्होंने वीडियो में ये बाकायदा ये कहा है कि लोग जो है कैंटोनमेंट की तरफ अंदर आ चुके हैं और इसके अलावा कोर कमांडर के घर भी के अंदर भी घुस गए। तो ये वीडियो भी सामने आ गई। तो मुबस्सिर का कहना है कि आप सिर्फ फुटेज पे ही इक्तफा कर रहे हैं, इसके अलावा जो मोबाइल से खींची गई हैं तस्वीरें या इसके अलावा मोबाइल से वीडियोस बनाई गई हैं वो भी आपके सामने है, तो आप सिर्फ सीसी फुटेज का ही क्यों कह रहे हैं? इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि अभी पिछले दिनों ही IG पंजाब का एक इंटरव्यू देखने में आया और उस इंटरव्यू में बाकायदा उन्होंने ये चीज़ कही है कि तमाम सीसी फुटेज और वीडियोस और व्हाट्सएप ग्रुप की तमाम चीज़ें जो हैं अदालत को पेश कर दी गई हैं और वो अदालत के पास तमाम महफूज हैं, हमारे पास भी महफूज हैं। जब जी चाहे तो अदालत जब चाहेगी वो उसको दिखा देगी। तो इसमें कोई शक नहीं है। IG पंजाब की भी ये इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड पे है और वो ये कह चुके हैं कि तमाम सीसी फुटेज जो है वो अदालत में है और अदालत ही इसका ज़ाहिर है कि फैसला करेगी। तो ये तमाम चीज़ें सामने हैं। तो लोगों का कहना है कि एक तो पहले जब दरख्वास्त की थी अलीमा खान के थ्रू, उसके बाद जो है ये दूसरा बहुत बड़ा मैसेज आया और उससे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं
خاصے طور پہ ایک طریقے سے رضامند ہو چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ رضامند ہو رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ایک دم سے میں رضامند ہوں تاکہ ان کے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں میں ایک طریقے سے مایوسی ہو جائے یا کوئی، تو اس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے یہ بیانات دے رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تمام چیزیں تو ہو گئی، جب یہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ سب چیزیں کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور میسیجز پہنچا رہے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو ایک سال سے یا شروع میں جو ہے وہ جب یہ 9 مئی کا قصہ ہوا تھا، اس کے بعد سب لوگوں کو پکڑ دکڑ ہوئی تھی، اور اس میں بہت سے ایسے بھی لوگ جو ہیں وہ اندر ہیں جو کہ باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی صدور وغیرہ ہیں، وہ بھی اندر ہیں، وہ بھی ریکارڈ پہ ہے بات۔ اور اس کے علاوہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جو لوگ جو ایک سال سے جن لوگوں نے جو ان کے لیڈران نے سزائیں بھگتیں، جیلوں میں گئے، جو جلا وطن ہو گئے، اس میں بہت سے صحافی بھی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے اگر یہ پہلے ہی عمران خان صاحب 48 گھنٹے میں اس قسم کا بیان دے دیتے تو کم از کم اتنا بھونچال نہیں آتا، اور وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے پورا 1 سال لگا دیا، اور 1 سال کے بعد اب اس قسم کی رضامندی ظاہر کر رہے ہیں۔ بہرحال اس پہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ رضامند ہو رہے ہیں، تاکہ ایک دم سے اگر وہ کہیں گے کہ بھئی میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، تو ورکرز میں ہو سکتا ہے بے چینی پیدا ہو، یا ایک طریقے سے کوئی ان کے مخالف گروپ بن جائے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ رضامند ہو رہے ہیں کہ وہ قوم سے معافی مانگ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر فرض کریں فوٹیج دکھا بھی دی عمران خان صاحب تو عمران خان صاحب کا کوئی بھروسہ نہیں۔ عمران خان صاحب دیکھیں گے فوٹیج میں اور ان کو نظر بھی آ جائے گا کہ ان کے اپنے کارکن ہیں، اپنے لیڈران ہیں، لیکن ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک مبصر کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی وقت بھی جو ہے اس بات پہ بھی مکر سکتے ہیں، تو یہ اس سے تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری پارٹی کا کارکن ہی نہیں ہے۔ تو اس قسم کی بھی چیز ہو سکتی ہے، جیسے گزشتہ سے پیوستہ عمران خان صاحب کے جو بیانات آئے ہیں، مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ کس تیزی سے وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، اور کسی تیزی سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے ہماری پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی بعید نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اب چونکہ اس قسم کے بیانات پہلے درخواست کے طور پہ ایک آیا تھا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، آپ ملک کو آگے چلنے دیں، یا حلیمہ خان کے تھرو میسیج آیا تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ بڑا میسیج آیا ہے کہ اب جو ہے اگر میں آپ فوٹیج مجھے دکھا دیں گے CCTV 9 مئی کے، تو اگر میں اس میں دیکھوں گا کہ فساد لوگ جو ہیں وہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں، یعنی فساد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں، تو پھر میں قوم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر اس میں آپ ایسا نہیں کر سکے یا آپ نے فوٹیج نہیں دکھائی تو پھر آپ کو مجھ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو الیکشن ایکٹ بل جو پاس ہوا ہے اس کے خلاف جو ہے پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کر دی، اور اس میں ان کا موقف یہی تھا کہ جو فیصلہ ہوا تھا مخصوص سیٹوں کا، جو 8 ججز کے طور پہ نے جو یہ فیصلہ دیا تھا، اس پہ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے حکومت وقت نے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم یونین نے یہ ایک بل جو ہے وہ ایوان سے پاس کرایا ہے، جو کہ غلط ہے، وہ آئین کے خلاف ہے اور اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو اپلیکیشن جو درخواست سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے، اس میں یہ موقف دیا ہے کہ موجودہ حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بل اس لیے پاس کروایا ہے تاکہ اس فیصلے پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے، لہذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس جو بل کو ہے منسوخ کریں اور دوبارہ اس فیصلے کو دوبارہ جو ہے جاری کریں تاکہ یہ جو ہے فیصلہ امپلیمنٹ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں سامنے ہو رہی ہیں، تو اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل جو ہے پارلیمنٹ یا حکومت اور جوڈیشری جو ہے آمنے سامنے آ گئی ہے، اس پہ دیکھنا کیا ہوتا ہے فیصلہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے بھی ایک پٹیشن دائر کر دی ہے ریویو کی سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے فیصلہ دیا تھا، جو اجتماعی فیصلہ تھا مخصوص سیٹوں کے حوالے سے، اس پہ ہمیں اعتراض یہ ہے کہ اس میں کچھ آئین کی شقوں پر جو ہے تجاوز کیا گیا ہے، لہذا آپ اس کو چیک کریں۔ اور ہمارا خیال ایسا ہے کہ اس پہ اس قسم کی کچھ باتیں ہوئی ہیں، لہذا ہم جو ہے اپلیکیشن دے رہے ہیں ریویو کی۔ تو اس طریقے سے الیکشن کمیشن کی ریویو بھی آ گئی، اور پہلے حکومت بھی ریویو کی ایک اپلیکیشن جو ہے سپریم کورٹ میں دے چکی ہیں۔ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ تینوں جو ہیں آمنے سامنے، ایک طرف جو ہے تحریک انصاف ہے، وہ بل کے خلاف انہوں نے ریویو کی پٹیشن دی ہے، دوسرا جو ہے الیکشن کمیشن نے ایک ریویو کی پٹیشن دی ہے، تیسری حکومت نے بھی ایک ریویو کی پٹیشن دی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس پہ جو ہے کیا فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا۔ اس سلسلے میں ابھی کوئی ڈیٹ تو نہیں دی گئی، لیکن یہ اس سے سب مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب حکومت اور جوڈیشری آمنے سامنے ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس پہ آگے
کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں سے اپیل کی ہے کہ آپ 13 اگست کی رات کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے نکلے اور اس کے علاوہ پاکستان کا بھی جھنڈا لے کے نکلے اور اپنی حقیقی آزادی کے لیے نعرے لگائیں۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ کہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پچھلے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے ادوار میں بھی جو ہے عمران خان صاحب اس طریقے سے کال دے چکے ہیں، لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ جب لوگ نکلتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر پولیس آ جاتی ہے اور پولیس جھنڈے کی جگہ ڈنڈا برسانا شروع کر دیتی ہے اور اسی طریقے سے پھر جو ہے ان کے ورکر جو ہیں وہ واپس گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ اب اس دفعہ جو یہ اس قسم کی کال دی ہے تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ 13 اگست کو یہ لوگ سب نکلیں گے تو اس سے زیادہ جو ہے وہاں پہ پولیس ہوگی اور پولیس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ رینجرز بھی ہو اور پھر وہ ان سب کو بھگا دے۔ تو اس طریقے سے یہ ہوتی رہی ہے۔ پہلے ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب جب تھے جیل سے باہر تو سب لوگ آ جاتے تھے، لیکن اب ان کے لیڈران جو اگر کوئی کال دیتے ہیں تو کوئی بھی لوگ نہیں نکلتا۔ یہ سامنے دیکھنے میں بات آ چکی ہے اور کئی دفعہ ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر 13 اگست کو یہ باہر نکلیں تو اس پہ جو ہے پولیس کا کیا کردار ہوگا، اگر رینجرز آئے گی تو اس کا کیا کردار ہوگا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اگر پی ٹی آئی کے لیڈران سے پوچھا جائے کہ جی آپ گھروں سے کیوں نہیں باہر نکلتے تو ان کا یہی موقف ہوتا ہے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں یا ہمارے ورکرز باہر نکلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پولیس آ جاتی ہے، رینجرز آ جاتی ہے، وہ ان کو مارا پیٹی کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کو بھگا دیتی ہے۔ تو اس قسم کی یہ چیزیں، لیکن بات وہی ہے آنے کی، لوگوں کا یہ کہنا ہے، مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ انقلاب اس طریقے سے تو نہیں آتے۔ انقلاب کے لیے کوئی بھی حکومت آپ کو اجازت نہیں دے گی کہ آپ جو ہے گھروں سے باہر نکلیں اور اس حکومت کو برباد کر دیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی جو حسینہ واجد کے سلسلے میں لوگ باہر نکلے، ان کا تختہ الٹ دیا تو انقلاب آیا نا، ان کو روکا بھی گیا لیکن وہ پھر بھی ایک طریقے سے انقلاب لے آیا اور حسینہ واجد کو وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی حکومت، چاہے آپ کی بھی حکومت ہوتی ہے اور اپوزیشن اس قسم کی حرکتیں کرتی یا وہ باہر جھنڈے لے کے نکل آتی، آپ کے خلاف بات کرتی، آپ کے خلاف نعرے لگاتی، تو کیا آپ اجازت دے دیتے؟ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انقلاب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اجازت لیں۔ لہذا مبصرین کا یہ کہنا ہے انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے لوگ جو ہیں آپ کے ورکرز باہر نکلیں اور وہ کسی کی بھی پرواہ نہ کریں اور وہ انقلاب لے کے آئیں جیسے کہ ڈھاکہ میں انقلاب آیا ہے۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی ہے۔ اپنے مسٹر لیے کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔